لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں علی شاہ مجھے لے کر گیا تھا۔ وہ ایک گائناکالوجسٹ تھی۔ جس کام کے لیے وہ مجھے وہاں لے کر گیا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اوپر سے میرے شوہر علی شاہ کی گھوری بھی مجھ پر تیز ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کاش کہ میں شادی کرتی ہی نہ۔ پتہ نہیں یہ شادی کرنی کیوں اتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں تو عذاب میں پھنس چکی تھی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد میری باری آئی تھی۔ میں اس وقت غائب دماغ سی بیٹھی ہوئی تھی جب مسز شاہ کی آواز نرس لگانے لگی۔ میرا تو دماغ اپنی گزشتہ 6 ماہ کی زندگی کے گرد ہی گھوم رہا تھا۔ تیسری بار جب اس نے اناؤنس کیا تو مردوں کی کرسیوں سے اٹھ کر علی شاہ میرے پاس آیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا، بحری ہو تم؟ کب سے وہ تمہیں کال کر رہے ہیں، تم جا کیوں نہیں رہی ہو؟ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے کہا، اچھا آ گئی میری باری؟ کہنے لگا، ہاں آ گئی، چلو جاؤ۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر کے کمرے میں جاتی، علی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ دیکھو، ساری بات لیڈی ڈاکٹر کو بتانا، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالنا، سمجھی نا؟ بڑا سخت لہجہ تھا اس کا۔ میں نے بہت مشکل سے ہی اپنا تھوک نگلا تھا۔ خود کو اندر جانے کے لیے تیار کیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے کمرے کے پاس پہنچی، نرس مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنی آوازیں دی میں نے آپ کو، سنائی نہیں دیتا کیا؟ جلدی جائیں، ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مریضوں کا انتظار کر سکیں۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹر گلے میں اسٹیتھوسکوپ لگائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، جی بی بی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا، لائبہ شاہ۔ کہنے لگی، جی کہیے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، وہ ایکچولی میری ابھی شادی ہوئی ہے۔ کہنے لگی، تو پھر؟ میں نے کہا، ایکچولی مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ لفظوں کو ترتیب کیسے دینا ہے، اپنی بات سمجھاؤں کیسے، اور کہوں تو کہوں کیا۔ اب میں بار بار اپنا گلا صاف کرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے گلے میں بہت ساری گرہیں پڑ گئی ہوں۔ بات میری زبان پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ دماغ میں ترتیب دیے ہوئے سارے لفظ گڈ مڈ ہو چکے تھے۔ کہنے لگی، بی بی جلدی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، پیچھے اور بھی مریض عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے یہ بات منمناتے ہوئے کہی تھی۔ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، مجھے شوہر کے قریب آنے سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی، کتنے دن ہو گئے شادی کو؟ میں نے کہا، 6 ماہ۔ یہ سن کر ڈاکٹر کا چلتا ہوا پین رکا تھا۔ مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، ہوتا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پہلے میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد جو وہ مجھ سے سوالات پوچھنے لگی، میں گم سم اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے چند میڈیسنز لکھ کر دے دی، لیکن مجھے ایسی باتیں بھی کہیں جو کہ سن کر میرا دل اور زیادہ خوف کے ہلکورے مارنے لگا۔ ابھی تو باہر میرا شوہر بیٹھا ڈاکٹر کے جوابات کا منتظر تھا، بلکہ بڑی بےتابی سے منتظر تھا۔ میں باہر آئی تو پہلے ہاتھ کے اشارے سے ہی مجھ سے پوچھنے لگا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ میں نے نظریں ہی بدل لیں۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت نمی اتری ہوئی تھی، دل بڑی زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے کہا، یہ میڈیسن لے آنا۔ میڈیسن کھانے سے تم نارمل ہو جاؤ گی؟ بڑی بے بسی سے اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میڈیسن لے کر علی شاہ بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، لیکن مجھے اپنے شوہر کے قریب آنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے گھر میں چھوٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بس ایک ہی بہن تھی، لیکن مجھ میں لا ابالی پن اور بچپنا بہت زیادہ تھا، اس لیے میرا دھیان اپنے بڑوں کی نسبت چھوٹوں کے ساتھ کھیلنے کو کرتا تھا، اور شادی کی باتوں کے متعلق میرا کوئی دماغ نہیں تھا۔ لیکن ایسے ہنستے کھیلتے کب میں بڑی ہوئی، کب تعلیمی سلسلہ ختم ہوا، کب میرا رشتہ آیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ علی شاہ سے میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ میں بہت لاؤبالی قسم کی تھی۔ میرے ذہن میں شادی کے متعلق بس اتنا ہی تھا کہ اچھے سے فینسی جوڑے پہننے پڑیں گے، مہمان دعوت کریں گے، اور مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے۔ بس اس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں نے کبھی ان باتوں میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ شادی کی رات میری بہن نے بس مجھے اتنا کہا تھا کہ تمہارا شوہر تمہیں کچھ بھی کہے تم اس سے انکار مت کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اسے انکار کرتی رہوں۔ رخصتی سے پہلے اپنے بھتیجے کے سر پر 2 تھپڑ لگا کر میں نے اس کی جیب میں سے ساری ٹافیاں اور چاکلیٹس نکال کے اپنے پرس میں رکھ لی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں پیسے اس لیے نہیں دیے تھے کہ ساری چیزیں تم اپنی جیب میں ٹھونس کر بھاگ جاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو شادی کی رات میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ہال میں جانے سے پہلے میں نے اس کی اچھی خبر لی تھی۔ اپنے بھتیجے کی ساری ٹافیاں چاکلیٹس میں نے اپنے چھوٹے سے فینسی پرس میں ڈال لی تھی، جو مجھے بھابھی نے اس لیے پکڑایا تھا کہ اگر کوئی سلامی میں پیسے دے تو رکھ لینا۔ بہرحال
ہال میں بیٹھ کر میں نے شرمانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دیدے پھاڑے پھاڑے میں سب عورتوں کے فیشن دیکھ رہی تھی۔ 2-4 بار میری ماں نے مجھے گھرکا بھی تھا، کہنے لگی دلہن ہو، نظریں جھکا کے بیٹھی رہو۔ میں نے کہا ماں اپنی شادی تو مجھے انجوائے کرنے دے۔ بہرحال بارات آئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی بھی ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میری نند نے ہی مجھے علی شاہ کے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں وہ داخل ہوا۔ میں نے اتنی دیر میں پرس میں سے ٹافی نکالی، منہ میں ڈالی تو مجھے لگا کہ ابھی اسے آنے میں وقت لگے گا، کیونکہ اکثر شادیوں میں دوست یار دلہے کو باہر روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے سوچا جب تک وہ نہیں آتا میں ٹافیاں کھا لیتی ہوں۔ میں نے 2 ٹافیاں اکٹھی منہ میں ڈالی ہی تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے علی شاہ کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب ایسی سچویشن میں میں تھوک بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی فٹافٹ منہ چلا کر کھا سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ ان ٹافیوں کو ثابت اندر نگل جاؤں یا باہر اگل دوں۔ اسے دیکھ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کافی سنجیدہ قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ اپنی شیروانی اتاری، الماری کا پٹ کھول کر ہینگر نکال کر اپنی شیروانی بڑے سلیقے اور طریقے سے ہینگر پر لٹکا کر الماری کے اندر رکھ دی۔ پھر ایک گہری سانس لی، اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھولے، کہنے لگا ایک تو گرمی میں شادی کرنا بھی عذاب ہے۔ اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے دونوں گالوں میں ٹافیاں پھنسا رکھی تھیں، اس لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے تو ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، لیکن پھر بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے دونوں گال کچھ پھولے پھولے سے تھے۔ کہنے لگا تمہارے منہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، منہ میں ٹافیاں بھری ہوئی تھیں، اس لیے بول تو نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا تمہارے منہ میں کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹافیاں۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے گلا پھاڑ کر بولا واٹ، تم ٹافی کھا رہی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنا پرس کھول کر اسے ٹافیاں اور چاکلیٹس دکھانے لگی۔ اس نے بڑے تعصب سے دیکھا، کہنے لگا نہیں تم ہی کھاؤ تو بہتر ہے، اور ذرا جلدی کھاؤ۔ سارے موڈ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اپنی شادی پر بھی کیا کوئی ٹافیاں کھاتا ہے؟ میں نے جلدی جلدی منہ چلا کر ٹافیاں ختم کی۔ اس نے میرا پرس پکڑا، اسے بند کیا اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس کے اندر سے ایک سونے کا بڑا خوبصورت کنگن نکالا اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے رونمائی کا وہ کنگن پہنایا تھا۔ کہنے لگا اسے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بڑی اشتیاق بھری نظروں سے اس کنگن کو دیکھ رہی تھی جب علی نے میری تعریف شروع کی۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے میرے قریب ہو کر میرے ماتھے پر لگا جھومر اتارتے ہوئے ایک گستاخی کی تو میری جان نکلی تھی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹی اور اسے بھی پیچھے دھکا دیا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے لائبہ؟ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میرے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا بیوی کے ساتھ تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، تمہارے ساتھ بھی شرم کروں گا تو پھر یہ سب کس کے ساتھ کروں گا؟ میں جو شادی کے اس رشتے سے بہت کم ہی واقف تھی، فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بے حد نروس تھی۔ مجھے یوں کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی، تم بہت بے شرم ہو۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو اپنا سر پکڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا تمہیں کیا کسی نے کچھ سمجھا کر نہیں بھیجا؟ میں نے کہا کیا سمجھانا تھا مجھے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا تمہاری کسی بہن نے، بھابھی نے تم سے کچھ کہا نہیں کہ شادی کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں آپا نے کہا تھا کہ شوہر کو کسی بات پر روکنا نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا تم اتنے بے شرم ہو گئے؟ دیکھو خبردار جو تم نے میرے ساتھ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو۔ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا ادھر بیٹھو میرے پاس۔ جیسے ہی وہ میرے کچھ قریب ہوا میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا فاصلہ رکھ کے بیٹھو تو بات سنوں گی، ورنہ کمرے سے باہر جا کے بتا دوں گی سب کو کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگا اچھا نہیں آتا تمہارے پاس، لیکن دیکھو میری بات سنو۔ پھر کہنے لگا نکاح کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اس کے کسی عمل سے روک نہیں سکتی۔ میں نے کہا شوہر چاہے جو مرضی بے شرمی کرتا رہے۔ نہیں بھائی میں تو تمہیں ضرور روکوں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں آج رات کچھ نہیں کہتا، لیکن پلیز کل اپنی آپا سے پوچھ لینا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ اب روز روز میں صبر کا امتحان تو نہیں دوں گا۔ میں تو اس کی بات ہی سمجھ نہیں پائی۔ بہرحال میں نے اپنی جیولری خود اتاری، اپنا لباس تبدیل کیا۔ جب سونے کے لیے آئی تو وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا ذرا دور ہٹو، کیا پورے بیڈ پر تم پھیل کے لیٹو گے تو میں کہاں سوؤں گی؟ میری بات سن کر وہ مجھے پھر سے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم بیڈ پر ہی سوگی۔ میں نے کہا اور میں نے کہاں سونا ہے؟
بڑی خوشی سے اس نے مجھے جگہ دی تھی، بلکہ میرا تکیہ بھی اس نے اپنے تکیے کے ساتھ بالکل لگا کے رکھا تھا، لیکن میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اٹھ کر صوفے کے پاس آ گئی۔ صوفے پر چھوٹی چھوٹی گدیاں رکھی ہوئی تھیں، میں نے وہ ساری گدیاں اٹھائیں اور بیڈ کے بیچ میں رکھ دی تاکہ وہ میرے قریب نہ آ سکے، اور پھر اپنا تکیہ سائڈ پہ کر کے لیٹ گئی۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی تھی، پھر اپنی طرف کا لیمپ بند کر دیا۔ صبح اسی نے مجھے جگایا تھا، کہنے لگا بیگم صاحبہ صبح ہو گئی ہے، اٹھو اٹھو، جا کر نہا کر فینسی جوڑا پہن لو، یہ نہ ہو کہ دروازہ کھول کر میری بھابھی اور بہنیں اور گھر کے تمام لوگ کمرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس نے کہا میری بات سنو، اگر میری بھابیاں یا میری بہنیں تم سے کچھ بھی پوچھیں تو ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ بھی سچ بتانے کی، کہنا سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دوں گی، لیکن تم نے جو حرکت کل کی تھی نا وہ مت کرنا۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گیا، میرے بالوں کا جوڑا اس نے کھولا، کہنے لگا وہ تو ابتدا تھی اور میں تو آج انتہا کے موڈ میں ہوں، آج کوئی ڈرامہ نہیں دیکھوں گا تمہارا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا اور میں اندر ہی اندر خوف کھانے لگی۔ رات کو ولیمہ تھا، اس لیے مجھ سے زیادہ کسی نے بھی سوال جواب نہیں کیے تھے۔ ولیمے پر جب ہال میں علی شاہ میرے برابر میں بیٹھا تو کیمرہ مین اسے مجھ سے اور بھی قریب ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر مجھے اپنے پہلو میں لیا، میرا دل مٹھی میں آیا تھا۔ پھر میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگا رات کو بھابھی تمہارے کمرے میں آئیں گی تمہیں کچھ عقل دینے کے لیے، اس لیے ان کی باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بےتاب نظریں، بے باک انداز دیکھ کر مجھے خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ولیمے کی رات جب میں کمرے میں بیٹھی تو کچھ ہی دیر کے بعد علی شاہ کی بھابھی کمرے میں آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں بے حد نروس تھی، کہنے لگی لائبہ کیا بات ہے، تم نے کل رات علی کو ٹھیک سے ڈیل نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی تو پھر وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اپنی دیورانی کو کچھ عقل دیں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہوگا آپ سے۔ وہ کہنے لگی یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں نے کہا آپ سے مذاق کیا ہوگا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے غلط سمجھے۔ اس کی بھابھی کہنے لگی کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکس کر لینا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر وہ میرے پاس بیٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد علی شاہ کمرے میں داخل ہوا، کمرہ بند کیا، اپنا آرام دہ لباس پہنا، خود پر پرفیوم اسپرے کیا، چہرے پر بڑی دل فریب مسکراہٹ سجا کر بیڈ پر میرے پاس بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھابھی کی باتیں کچھ سمجھ آئیں تمہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا گڈ۔ میں خود کو اندر ہی اندر بہت سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج اسے کسی بات پر روکوں گی نہیں، آخر جس کی بھی شادی ہو یہ سب اس کے ساتھ ہوتا ہی ہوگا۔ بہت سمجھا رہی تھی خود کو، لیکن دل تھا کہ کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا۔ ہاتھوں میں تری اترنے لگی، گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے پھر سے اسے خود سے پیچھے کر دیا۔ وہ اس بار مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا میں نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اس نے اپنا سر پکڑا تھا، کہنے لگا یار لائبہ خدا کے لیے پہلے یہ رونا بند کرو۔ میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے کچھ نہیں کہو گے اور نہ میرے پاس آؤ گے۔ وہ کہنے لگا اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں آؤں گا پاس؟ شادی کس لیے کی ہے میں نے تم سے؟ پھر مجھے کچھ دیر غصے سے دیکھتا رہا، میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا اچھا بتاؤ کس بات کی ٹینشن ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہے، اور تم یوں اب ڈرنا بند کرو، رونا بند کرو، سارا میک اپ رونے سے خراب ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے میں چپ ہوئی۔ کہنے لگا جاؤ منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے آؤ۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پھر اس نے بڑے پیار سے مجھے سمجھانا شروع کیا۔ کہنے لگا نکاح کے ایجاب و قبول کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل حلال اور جائز ہیں۔ پھر کہنے لگا لائٹ جلتی رہنے دوں یا بند کر دوں؟ میں نے کہا بند کر دو۔ اس نے لائٹ بند کی، میں نے کھل کر سانس لیا۔ چلو جی بات ختم ہوئی، میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنا آپ کسی کے حصار میں محسوس ہونے لگا۔ میں اگلا سانس لینا بھول گئی لیکن چپ رہی، مگر جب اس شخص کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو میں نے چلانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کہنے لگا پاگل ہو کیا؟ آواز باہر جائے گی، کیوں سب کے سامنے میرا مذاق اڑوانا چاہتی ہو؟ لیکن میں نے اسے خود سے دور کیا اور رونے لگی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ غصے سے علی شاہ صوفے پہ جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دن نہ تو اس نے مجھ سے بات کی نہ میرے پاس آیا۔ میں نے شکر کیا کہ اچھا ہوا بلا ٹلی، لیکن جیسے ہی شادی پر آنے والے مہمان اپنے گھروں کو سدھارے وہ بار بار مجھ سے اسی بات کا اصرار کرنے لگا۔ میں رونا دھونا مچا دیتی، وہ کبھی مجھ پر غصہ کرتا، کبھی ناراض ہو جاتا، کبھی مجھے سمجھانے لگتا۔ اب یہ بھی نہیں تھا کہ میں کوشش نہیں کرتی تھی، بہت کوشش کرتی تھی کہ میں یہ رشتہ نبھا سکوں، لیکن میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جیسے ہی شام کے اندھیرے گہرے ہونے لگتے
میرے دل کی رفتار بڑھنے لگتی کہ اب کچھ ہی دیر میں علی اپنے آفس سے واپس آ جائے گا، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد کچھ ہی دیر تک سب اپنے کمروں میں چلے جائیں گے اور علی بھی کمرے میں آئے گا۔ یہ سوچ میرے اندر ہی اندر جان نکالتی رہتی تھی۔ اور آج تو وہ آفس جانے سے پہلے مجھے لاسٹ وارننگ دے کر گیا تھا۔ کہنے لگا، لائبہ اگر آج تم بے ہوش بھی ہو گئی تب بھی ہوش میں آنے کے بعد میں تم سے اپنا حق وصول ضرور کروں گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میری جیٹھانی کہنے لگی، لائبہ تم ایسا کرو، تم روٹی بنا لو۔ میں روٹیاں بنانے لگی لیکن دھیان اسی طرف تھا کہ علی آج بہت غصے میں تھا۔ میرے آنسو آج اس پر اثر نہیں کریں گے۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں سے لوٹ آئے۔ علی ابھی بھی غصے میں تھا۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا، جلدی سے کھایا اور کمرے میں بھی جلدی چلا گیا۔ میں جان بوجھ کر اپنی جیٹھانی کے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تاکہ وقت گزر جائے اور جب میں کمرے میں جاؤں تو علی سو چکا ہو۔ رات کے 1 بجے تک میں کمرے میں نہیں گئی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے لیکن میں صحن میں ٹہل رہی تھی۔ 1 بجے جب میں کمرے میں گئی تو لائٹ آف تھی، علی سو چکا تھا۔ میں نے شکر کیا اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، کسی کی سانسوں کی گرماہٹ محسوس کر کے میری آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ میرے بے حد قریب تھا۔ مجھے اور کچھ نہیں سوجھی۔ میں نے کہا، علی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کہنے لگا، بھی تمہارے سر میں بھی درد ہوگا اور اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا ہوگا۔ لائبہ آج میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں چلانے کی کوشش کرتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ اس قدر زور سے رکھا کہ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میرا منہ اس کے ہاتھ سے آزاد ہو جائے لیکن نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے میں ہوش میں آئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی بے حد پریشان بدحواس سا میرے پاس بیٹھا مجھ پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر کہنے لگا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں تم مجھے پریشان کرنے کے لیے میری زندگی میں آئی ہو۔ میں نے کہا، میں خود بھی تنگ آ چکی ہوں، ایسا کرو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، شاید کسی ڈاکٹر کے سمجھانے سے ہی تمہیں عقل آ جائے۔ پہلے ایک ڈاکٹر، پھر دوسری اور اب یہ تیسری۔ وہ مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیتی تھیں، میں کھاتی رہتی تھی۔ 6 ماہ میں امید کرتی رہی لیکن میرا خوف رتی برابر بھی کم نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علی شاہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ اب میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر چہرے پر بل ڈال لیتا۔ ایک بار اس کے فون پر گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے فون کی طرف دیکھا تو ایک لڑکی کا نام تھا۔ جیسے ہی میں فون اٹھانے لگی وہ تیزی سے فون کے پاس آیا اور فون اٹھا لیا اور پھر فون پر بات کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میرے کچھ ہوش اڑے تھے۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، 6 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو۔ بے شک ہمارے بیچ کوئی رشتہ قائم نہیں ہو پایا تھا اور وہ میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا تو میں مر جاؤں گی۔ شاید مجھے کوئی فوبیا کی بیماری لگ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ اپنے اس مرض کا میرے پاس کوئی علاج نہ تھا اور میرے اس مرض سے میرا شوہر مجھ سے دور ہونے لگا تھا۔ علی کو میری کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں تو مزید پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات دیر تک کمرے میں نہیں آتا تھا۔ صحن میں ہنس ہنس کر نہ جانے کس سے باتیں کرتا تھا۔ یقیناً کوئی لڑکی ہی ہو سکتی تھی۔ میرا گھر میرے ہاتھوں سے برباد ہو رہا تھا لیکن میرا خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی بھی مجھے یہ لگنے لگتا تھا کہ شاید میرے خوف کی وجہ سے علی مجھے چھوڑ دے گا، مجھے نہیں اپنائے گا۔ مرد کا کیا ہے، اسے تو پھر سے خوبصورت اور کنواری لڑکی مل جائے گی، لیکن مسئلہ تو عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا اور علی کی وہی روٹین رہی تو میرا صبر بھی جواب دے گیا۔ میں نے علی سے کہا، تم کس سے باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگا، میں کسی سے بھی کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ میں اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں، تمہیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے محبت چاہیے۔ ساری زندگی تشنگی میں نہیں گزار سکتا میں، اور پھر دوسری شادی کے لیے ہمارے دین نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑنے لگے، میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم دوسری شادی کرو گے؟ کہنے لگا، مجبوری ہے، کرنی پڑے گی۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ تم بہت شور مچاتی ہو، تم کوشش ہی نہیں کرتی کہ ہمارے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو، میں ایک مرد ہوں، اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میں نے بہت کوشش کی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہنے لگا، ہاں، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے نا، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ لیکن یہ سچ ہے، میں اب شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے ایک بیوی چاہیے، اس کی سنگت چاہیے، اس کی محبت چاہیے۔
جو تم مجھے نہیں دے سکتی کیونکہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا، تمہیں ایک کمرہ الگ سے ملے گا، وہاں تم سکون سے رہ سکتی ہو، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کروں گا۔ لیکن دیکھو نا، میرے بارے میں بھی سوچو، میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں ساری زندگی یوں ہی تو نہیں گزار سکتا، مجھے بیوی بھی چاہیے اور اولاد بھی چاہیے۔ پھر کہنے لگا سارا میری بہت اچھی کولیگ ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بس غریب گھرانے کی ہے اور غربت کی وجہ سے اس کے والدین جہیز نہیں دے سکتے، اس وجہ سے اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لیکن میرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں سارا سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے فون پر پھر سے بیل ہونے لگی۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا جانے من بس 2 منٹ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صحن میں جا کر ہنستے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہی دنوں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی، وہ میکے آئی ہوئی تھی، مجھے بھی بلا رہے تھے۔ میں نے علی سے کہا میں بس 1 دن کے لیے میکے جانا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا شوق سے جاؤ، بے شک چاہے جتنے دن رہ کر آؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات سن کر میں کلس کر رہ گئی۔ میں نے کہا آپ مجھے مس نہیں کریں گے؟ کہنے لگا مس کس بات پر کروں گا؟ میں نے تو تمہاری قربت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا جو تمہارے دور جانے سے مجھے فرق پڑے۔ جب چاہے جاؤ، جب چاہے آؤ، بلکہ اچھا ہے تم جاؤ گی تو میں اپنے کمرے میں سکون سے سارا سے باتیں کر سکوں گا۔ اس کی باتیں میرا جی جلانے لگتی ہیں۔ یقین جانو رات کو وہ سونے نہیں دیتی، ایسی باتیں کرتی ہے مجھ سے۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا کہتی ہے؟ میرے قریب آ کر کہنے لگا جو تم مجھ سے نہیں کہتی، جو تمہیں بدتمیزی لگتی ہے، بے شرمی لگتی ہے، وہی باتیں کرتی ہے وہ مجھ سے۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ایک غیر عورت سے ایسی باتیں سنتے ہوئے؟ کہنے لگا جب بیوی نہیں کرے گی تو پھر دوسروں سے تو باتیں سننے پڑیں گی نا، کیا کروں اب؟ ویسے بھی میں بہت جلد اس سے نکاح کرنے والا ہوں، اس کے بغیر رہا نہیں جاتا مجھ سے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے دیے، اپنا سامان باندھ کر میکے چلی آئی۔ میری چھوٹی بہن کے چہرے پر خوشیوں کے عجیب سے رنگ تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کا چہرہ، اس کا ہر انداز اس کی خوشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی، کہنے لگی آپ بھی فہد بہت اچھے ہیں، مجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر اپنی ہنی مون کی تصویریں دکھانے لگی جن میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، باتیں کر رہی تھی، ایک ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اس کے شوہر نے ہاتھ پھیلا کر اس کو اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کبھی اپنے شوہر سے ڈر نہیں لگا؟ کبھی اس رشتے سے خوف نہیں آیا؟ کہنے لگی کیسا ڈر؟ کون سا خوف؟ یہ ایک فطری سا رشتہ ہے۔ ہاں شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن عورت کو کیوں صبر کا پیکر کہا جاتا ہے؟ اور مشکل کے بعد تو ویسے بھی آسانی ہے، بلکہ خوشیاں ہیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی میں کس قدر خوش ہوں۔ ابھی میں 1 دن کے لیے کیا آئی ہوں، فہد نے مجھے 10 فون کر دیے۔ کہتا ہے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، کمرہ خالی لگ رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ تو صبح مجھے لینے آ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا سا لگنے لگا۔ میں نے خود سے علی کو فون کیا، لیکن فون انگیج تھا۔ اگلے روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ علی مجھے اچانک سے دیکھ کر کہنے لگا تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ تھوڑے دن رہ لیتی نا وہاں پر۔ میں نے کہا مجھے نہیں رہنا وہاں۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی آفس جا چکا تھا۔ رات کو جب وہ آیا تو میں نے بہت خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا، تیار بھی ہوئی تھی، بال بھی کھلے چھوڑ رکھے تھے، ورنہ اس کو دیکھتے ہی میں خود کو سادہ سا بنا لیتی تھی۔ کبھی کبھی تو سر باندھ کے بیٹھ جاتی تھی تاکہ وہ میرے پاس ہی نہ آئے۔ لیکن بات دوسری عورت کی تھی، میں کسی بھی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے سوچ چکی تھی کہ باقی کی ہر تکلیف سہ لوں گی۔ رات کو جب علی کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہوا۔ فون پر بات کرتا ہوا وہ اندر داخل ہوا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر شاید وہ بات کرنا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا میں کچھ دیر بعد کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے کہنے لگا کیا بات ہے، تیار کیوں ہو، کہیں جا رہی ہو؟ میں اپنے دونوں بازو اس کے گلے میں مائل کر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی، اس نے فوراً سے میرے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے کیے، خود بھی مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ تو میری قربت کا متمنی رہتا تھا، پھر مجھے خود سے دور کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے کہا کیا اب میں اتنی بری لگنے لگی ہوں کہ پیچھے جھٹک دیتے ہو؟ کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، دیکھو نا یار، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں نا۔ تم اتنے قریب آؤ گی اور وہ بھی اس روپ میں، تو میں کوئی نہ کوئی گستاخی کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر تم کہو گی کہ میں بے شرم ہوں، بدتمیز ہوں۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے اپنا لو۔ اپنی آواز کی نمی کو میں بمشکل کنٹرول کر رہی تھی کیونکہ ہو نہیں رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں اپنا سکتا، تمہیں ڈر لگے گا۔ میں نے کہا میں سہ لوں گی۔ کہنے لگا سوچ لو، پھر تم چلانے لگتی ہو،
میرے گھر والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہوں گی، کہہ تو رہی ہوں سہ لوں گی، سب کچھ سہ لوں گی، بس دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر میں روتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور اسے اپنے ساتھ بھیج لیا۔ کہنے لگا سوچ لو لائبہ، ابھی ایک بار سوچ لو۔ میں نے کہا آج کے بعد آپ سارا سے بات نہیں کریں گے۔ کہنے لگا سارا والی باتیں تم کرنا شروع کر دو، میں اس سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا کہ وعدہ کرے مجھ سے۔ کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ رات میرے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی، لیکن میں نے آج علی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ آج وہ بے حد خوش تھا۔ ناشتے کے دوران مجھے دیکھے جا رہا تھا اور مجھے شرم سی آ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ ہر بار ایک خوف مجھ پر طاری ہوتا تھا، لیکن کچھ دیر بعد ختم بھی ہو جاتا تھا۔ رات کو علی سونے لگا تو میرے جیٹھ نے اسے کمرے سے باہر بلا لیا۔ کہنے لگے علی باہر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا فون وہیں رکھا ہوا تھا جس پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تو سارا کا فون تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے علی پر غصہ آیا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ کبھی سارا سے بات نہیں کرے گا۔ میں نے فون اٹھا لیا اور سوچ چکی تھی کہ سارا کو آج کھری کھری سنا دوں گی۔ اس کی خاطر میں نے بہت کچھ سہا تھا۔ جیسے میں نے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ سارا کے نمبر سے مجھے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ شخص کہنے لگا میرے باپ کب تک اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے مجھ سے رومانس کرتا رہے گا؟ سارا سارا کہہ کہہ کے اب تو مجھے بھی اپنا آپ لڑکی لگنے لگا ہے۔ یہ سن کر میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو علی مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آئی ہیٹ یو، آپ بہت برے ہیں، مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ کہنے لگا تو پھر کیا کرتا، سچ مچ کی لڑکی سے دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا آپ کے جھوٹ کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ کہنے لگے تم نے بھی تو مجھ سے بہت سے جھوٹے بہانے بنائے ہیں، میں مر جاؤں گی، میرا دم گھٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا لائبہ؟ زندہ سلامت کھڑی ہو میرے سامنے۔ میں تو اپنے دوست کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ عورت دنیا کی ہر مشکل کو ہنس کر سہ جاتی ہے سوائے سوکن کے۔ دوسری لڑکی سے افیئر کا ڈرامہ رچاؤ، بیوی تمہارے پہلو میں خود بخود آ جائے گی۔ اور دیکھو، میں نے علی کو غصے سے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے کر شوق ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے، آپ جھوٹے ہیں، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ کہنے لگا کل تک تو بڑی محبت جتا رہی تھیں کہ علی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ مجھے میری ہی باتیں یاد دلا رہا تھا جو میں نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ سارا کو چھوڑ دے۔ کہنے لگا اگر چاہتی ہو کہ میں سچ مچ کسی سارا کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آؤں تو ایسی ہی محبت کرتی رہنا مجھ سے، ورنہ یہ سننا تھا کہ میں نے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیا۔ میں نے کہا نام بھی مت لینا کسی لڑکی کا، سمجھے؟ یہ کہہ کر میں اس کے ساتھ لگ گئی۔ کمرے میں اب علی کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔